لیتا ہوں. کیا حکومت سندھ نے ابھی تک مراد علی شاہ کی اور سہیل آفریدی کی تصویر لگا کر #NoDrugMafia in کراچی لکھا ہے چاہیے؟ یہاں یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہ یہاں کراچی پاکستان ہے، تو اس کو ایسے ہی لے کر چلنا چاہیے. مطلب صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ جلال باجوہ کو لائن میں کھڑا کر کے کھڑے ہو کے خود آملیٹ لیا جلال باجوہ. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ طارق متین صاحب ہیں. اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے کراچی یا سندھ کے دورے سے متعلق، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو جس طرح پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح بہت ساری ایکٹیویٹی کراچی کے اندر سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ہوتی رہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن وہ لوگوں کو مزید متحرک کرنے کے لیے، جس طرح پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں، کرنے کے لیے وہ کراچی پہنچ رہے ہیں. اور 8 فروری کو یقیناً الیکشن میں دھاندلی سے متعلق پی ٹی آئی احتجاج کرنے لگی ہے. تو ایک طرح لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب کراچی میں کن کن علاقوں میں جا سکتے ہیں، کن کن علاقوں میں جو ہے وہ ان کے دورے ہوں گے اور عوام کا رسپانس کیسا ہوگا؟ صوبائی حکومت نے ان کو دعوت بھی دی ہے، کیا صوبائی حکومت سے وہ ملیں گے؟ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے، میئر کراچی نے بھی ان کو انوائٹ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کی خاص طور پر مینجمنٹ ہے صوبے کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہ ہیں مختلف دھڑوں میں، جس میں صدر صوبے کے ہیں یا دیگر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دورے سے متعلق، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ عوام کا کیسا رسپانس ہوگا؟ واقعی عوام ان کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھتی ہے جس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا، خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں، یا سندھ کی عوام جو وہ اپنے کاموں میں ہے اور وہ آئیں گے، مزار قائد پر حاضری دیں گے، گول گپے کھائیں گے اور چلے جائیں گے، یا کچھ حاصل بھی کریں گے؟ تو طارق بھائی، آپ چونکہ کراچی سے ہیں اور کراچی کے معاملات کو جانتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے، کراچی کی بریانی، گول گپے اور اس طرح جو ہے وہ حلیم اور مختلف قسم کے مختلف علاقوں میں جا کے کھاپے کھائیں گے، اور اکثریت جو ریسٹورینٹس کی وہ پٹھانی ہے، تو ان کے مزے لے کے چلے جائیں گے، یا پھر کچھ لگتا ہے کہ آپ کو سیاسی طور پر بھی کچھ حاصل کر کے جائیں گے؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو مجھے، چونکہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہیں اپنا کام کر لیتا ہوں، خبروں کے سلسلے میں دوستوں سے رابطہ کر لیتا ہوں، فون دستیاب ہوتا ہے، چھوٹی موٹی انویسٹیگیشن ہے تو ہم گوگل کا سہارا لے لیتے. آپ باہر نکل کے کراچی میں کوریج کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ مطلب ایئرپورٹ سے باہر نکلنے پر فلک ناز کے پاس ناکا لگا ہوگا اور پولیس ان کو روکے گی؟ ایسا کچھ پتہ چلا؟ فی الحال نہیں. اچھا نہیں. فی الحال جب یہ حیدرآباد جائیں گے تو سوراب بورڈ سے آگے بحریہ ٹاؤن کے پاس سڑک پہ پولیس کھڑی ہوگی اور ان کو روکے گی. لیکن میں سی ایم کے پہنچنے کے بعد صوبائی حکومت کا، پولیس کا رویہ کیا ہو جائے اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے پہلے اچھا نہیں، جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں. کیا حکومت سندھ نے ابھی تک مراد علی شاہ کی اور سہیل آفریدی کی تصویر لگا کر #NoDrugMafia in کراچی لکھا ہے؟ حکومت کے جو من پسند لوگ ہو سکتے ہیں یقیناً ان کی طرف سے ہوگا، لیکن جو آن ریکارڈ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ان کو انوائٹ کیا ہے، جس پر سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں پہلے اپنی قوم سے ملوں گا جہاں جہاں میری پشتون. یہ جو میں تمام اشارے کر رہا ہوں، یہ سب کام جو ہے وہ پنجاب میں کر لیے گئے. جی، یہاں موٹر وے پہ روکنا، باقی روکنا، تو کیا ناتھا خان پہ، اشارہ فیصل پہ سہیل آفریدی کے لیے پولیس کھڑی کر کے بیریئر لگا کے رستے روکنا؟ فی الحال ایسی کوئی بھی چیز نہیں نا. اور بڑے اچھے انداز سے میئر کراچی نیمور صاحب نے بھی ان کو کہا کہ ہم ویلکم کریں گے، اور خاص طور پر ان کے آنے کے ساتھ ساتھ سی ایم کے، تو سی ایم مراد علی شاہ نے بھی کہا ہے کہ وہ آئیں اور ملیں. لیکن سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں ملوں گا، اگر کوئی مسائل ہو گئے میری قوم کو تو میں بعد میں ملوں گا، پہلے میں وزٹ کروں گا مختلف علاقے. صحیح. اچھا، یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی نا کہ اگر میری قوم کو کوئی مسائل، تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ کراچی جو پاکستان میں پشاور سے بھی بڑا پختون آبادی کا شہر ہے، بالکل، تو یہ سہیل آفریدی صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کراچی بھی نہیں پاکستان ہے. بالکل. اور یہاں جو بسنے والا پشتون ہے وہ بھی کراچی والا ہے. سر، پشتون کا اور پیپلز پارٹی کا جولی دامن کا ساتھ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مطلب بڑے جو ہیوی کام کرنے ہوتے ہیں وہ پشتون کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے صوبے کی حکومت ان سے ہی لیتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ان کو مسائل. تو یہ بات ویسے سہیل آفریدی صاحب کو کراچی میں آ کے جو پشتون آبادی ہے اس سے ملیں، لیکن میرے صوبے کے وہاں بسنے والے لوگ کہہ کر بات، میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. سہیل آفریدی صاحب اور ان کی جماعت پاکستان کی اس وقت کم از کم واحد ملک گیر جماعت ہے، تو اس لیے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ظاہر ہے کہ آپ ملک گیر موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس ملک گیر موومنٹ کے لیے آپ کو اس کو بھی ملک کے ایک حصے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہاں یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہاں کراچی پاکستان ہے، تو اس کو ایسے ہی لے کر چلنا چاہیے. جو ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی صاحب یہاں آئیں گے تو ان کی گفتگو میں ان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے مزید بھی. اب یہاں جو تیاری ہے سہیل آفریدی صاحب کی، وہ ظاہر ہے کہ پشتون آبادی کے پاکٹس، بڑے پاکٹس
تو وہ کراچی میں سوراب بورڈ ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہ وہاں جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ بنارس ہے. اچھا، کراچی کے جو جتنے بھی ایسے پاکٹس کے جن سے پھر آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں، وہاں سب سے بڑی تعداد میں آپ کو پاکٹس نظر آتے ہیں. مضافاتی علاقے جن کو آپ کہتے ہاں، ہیں. آپ شیریں جناح چلے جائیں، جی وہاں پر آپ باہر نکلیں لاڈی والی سائڈ پر، وہاں پر بالکل. قائد آباد والی سائڈ پر، آپ کو جہاں جہاں تو وہاں آپ کو بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. تو ایک وہ ان سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے باقی لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کراچی کی موبلائزیشن، اسٹریٹ موومنٹ، ان لوگوں سے بات کرنا، ان کے پلان اور ان سے بات کرنا، یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے کی تیاری ہے، تو اسی پر ان کا فوکس ہونا چاہیے. ان کے کراچی میں مسائل جو ہیں وہ سہیل آفریدی سن لیں گے، کیا حل کریں گے. وہ تو ان کا ایک تو ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اس کا اختیار بھی نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب سے مل کے کہیں گے کہ جی یہ والی باتیں مجھے پتہ چلی ہے، اس سلسلے میں پلیز کچھ کر دیجیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو ان کی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت ان سے بات کرنے کی، کرنا یہیں کی گورنمنٹ کو ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اس کو ملک گیر ہی رکھنا چاہیے، اس کو پشاور ان کا بنانا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو کیا نکال سکیں گے، تو میں آپ سے عرض کروں، کراچی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک ہے فارملی پریزیڈنٹ سندھ پی ٹی آئی کراچی، پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ، ان کی ٹیم جو انہوں نے نیچے بنائی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی کراچی آئے تھے، دو تصویریں ان کی بڑی وائرل ہوئیں، ایک ریحان بندوکڑا کی والدہ کے ساتھ، اور ایک تصویر تھی جس میں وہ راجہ اظہر اور ارسلان اقبال، ارسلان خالد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کر رہے تھے، اور وہ بتائے تھے کہ بلاک کوڈ تک تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. یہ بتا رہے تھے. یہ کراچی میں ایسا نہیں ہے، یہ راجہ صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں خود پاکستان تحریک انصاف والے یہ بتا رہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک ہے حلیم عادل شیخ صاحب والا دھڑا، جو ہم صحافیوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اپنی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. اور اگر آپ موبلائزیشن کے موومنٹ کے حوالے سے، بندے نکالنے کے حوالے سے بات کریں، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں مختلف مقامات پر یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا کراچی میں دھڑا ہے عمران خان رہائی تحریک، اسے وہ سعید آفریدی، امجد آفریدی، عطا اللہ صاحب کئی دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں، یہ لوگ مل کر چلا رہے ہیں. اچھا، ان کے پاس بھی بہت بڑی تعداد میں جو پبلک سپورٹ ہے وہ ہے. تو یہ دو دھڑے ہو گئے. تیسرا ایک دھڑا اور ہے، وہ دھڑا جو ہے وہ کچھ ناراض کارکنوں کا ہے، اور وہ اپنے حساب سے کچھ چیزیں چلانا چاہتے ہیں. اسی تیسرے دھڑے میں شامل کر لیجئے ایسے لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نام ہیں، پرومیننٹ نام ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، اب بھی پارٹی میں مختلف عہدوں پر ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو حلیم عادل شیخ والا دھڑا ہے، اور یہ جو سعید آفریدی، امجد آفریدی، عطا اللہ اینڈ آل ان کا والا دھڑا ہے، یہ مل جائیں اور مل کے یہ سب ایک ہو جائیں، تو کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو انہیں کرنا ہے، عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں کراچی سے جو نکالنا ہے، اس میں سے کیا نکالنا ہے کہتے ہیں نا، تو جو کچھ بھی اس میں سے نکالنا ہے وہ ذرا زیادہ بہتر انداز میں اچیو کر سکے. تو یہ نیوٹرل دھڑے کی یہ کوشش ہوتی ہے. میں نیوٹرل دھڑے میں بھی کچھ نام لے لیتا، لیکن چلیں اس وقت رہنے دیتے کہ وہ مناسب نہیں لگتا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی میں اس وقت بٹے ہوئے دھڑے ہیں. تو یہ جو بلاک کوڈ کی سطح تک تنظیم سازی ہو گئی، یہ بات کی جا رہی ہے، یہ بات کراچی کے خود لوگ بتا رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. اب اس پر ایک اور آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یہی چل رہا ہے نا اس وقت. تو اس وقت تو نون لیگ کی حکومت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سب کو یہ پتا ہے. تو ایسے لوگ جو شاید کسی اشارے پہ خبر لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ بزرگوار قابل احترام بہت ہی سینئر ہیں صالح ظافر صاحب، انہوں نے لکھ دیا کہ وہ سڑک بند کرو، شدت پسند اور ملک گیر اور ہڑتال پہیا جائیں اس کے لیے آ رہے ہیں. مطلب میں نے کہا یہ کہاں سے لے کر کہاں سے آتے ہیں. مطلب یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھ دیا کہ جنرل باجوہ نے مرغی سے کہا مرغی انڈا دے، اور کھڑے ہو کے مرغی سے انڈا لیا ریکویسٹ کر کے، اور پھر جنرل باجوہ لے کر آئے
اور لا کے انہوں نے اس شیف کو اچھا، اس میں آملیٹ بنا کے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی کے کراچی کے دورے کو صرف پختون آبادی کے لیے یا وہ لوگ جو کئی دفعہ آپ نے دیکھا چاہے 2018 کے الیکشن تھے 2024 کے الیکشن تھے وہ جو ایم کیو سے ناراض سے یا ایم کیو کو جنہوں نے ووٹ عام کراچی والا تو ان کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی, وہ احتجاج میں ریلی میں گیدرنگ میں نظر آئیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیسے پہلے بھی خاموش تھے اچانک ووٹ ڈالنے کا جب موقع آتا ہے جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں, یا الطاف حسین صاحب اچانک حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں جی سہیل آفریدی آ رہے ہیں تو کراچی والے جاؤ ان کو جا کے ویلکم کرو, تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں ان کو خود بھی ان کی ٹیم کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم کراچی کے تمام لوگوں کو, اور یہ باقاعدہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم کراچی کے تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے, حصہ بنیے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, فارمر پرائم منسٹر کے لیے, اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم بنانے میں, اور جب ہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلیں گے تو اس میں بھی شامل ہونا ہے آپ کو. تو آئیے ہم آپ کو دعوت دینے آ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اس دعوت میں بھی آئیے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ کریں. ابھی تک کی دعوت سے مجھے یہ لگا کہ وہ دعوت سب کے لیے نہیں گئی, ٹھیک ہے نا, وہ جانی چاہیے سب کے لیے. اور اس سلسلے میں شفیع جان کو باقاعدہ باضابطہ طور پر یہاں کراچی میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں, ان کو حلیم عادل شیخ صاحب کو, ایون ان کو ہم سعید آفریدی, امجد آفریدی وغیرہ کو, سب کو, عالمگیر خان محسود کو, کیونکہ وہ انفارمیشن سنبھالتے ہیں, تو ان تمام لوگوں کو فارملی اسے کراچی کے لیے کرنا چاہیے, پشاور ان کراچی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ڈویژن کراچی میں ہے اور ہے ہم جانتے ہیں. اچھا, یہ ڈویژن ہے, یہ حقیقت ہے. کیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اتنی بڑی جماعتوں نے تو ہوتا ہے. یعنی الطاف حسین کے ہوتے ہوئے کراچی میں عظیم طارق, آفاق احمد, عامر خان مسائل تھے. اس وقت جو ایلفی جوڑ لگا کر جوڑ دیا گیا بہادر آباد والوں کو, پی آئی بی والوں کو اور ڈولفن والوں کو جو جوڑ دیا گیا, تو یہ جڑے ہوئے لوگ بھی کیا ان میں آپس میں اختلافات نہیں ہیں؟ ہو جاتے ہیں, اور بہت شدید اختلافات, ایک دوسرے کو شادیوں پہ نہیں بلاتے, بہت شدید اختلافات ہیں. تو یہ سب ہمیں پتا ہے. اور وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب وہ اس اختلاف کے بارے میں باقیوں پر طنز کرتے ہوئے کھل کے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ہو جاتے ہیں. بڑی جماعت ہے نا, تو اختلافات بھی ہوں. میرے آپ کی بھی کئی چیزوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں, آپ مجھے ایک چیز سمجھاتے رہتے ہیں, میں بڑا کن ذہن ہوں, میں نہیں سمجھتا, حالانکہ آپ چھوٹے پھر بھی آپ بڑی محبت سے سمجھا دیتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا تو میں نہیں سمجھتا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے نہ سمجھنے کی رٹ لگائی ہوئی ہے. لفظ میں مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے تو پورے خاندان کو سفر کرنا پڑتا ہے. اور اس طرح جب آپ فیلڈ میں دیکھتے ہیں لوگوں کو پریشان حال دیکھتے ہیں تھانوں کچہریوں میں اور اس طرح مختلف عدالتی فورم پر, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ان تکلیفوں سے جن سے آپ ہمدردی رکھتے ہیں, اخلاقی طور پر اپن کو پسند کرتے ہیں, تو وہ نہ ان پریشانیوں سے گزرے. اچھا دیکھیے, مطلب بات یہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے. نہیں, آپ کے سینے میں تو ہے نا, اس لیے آپ بتاتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز سمجھنے کی, یاد رکھنے کی ہے ہم سب کے لیے کہ میں نے ابھی جب شفیع جان نے ایک بیان دے دیا ازما بخاری کے حوالے سے تو فوری طور پر مخالفت کی. جب بینا آفریدی نے بات کی تو بینا آفریدی کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی مخالفت کی, اور جو بینا آفریدی نے بات کی اس کی بھی مخالفت کی. صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا یہ ضروری ہے, بٹ جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہہ کر, جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنا ضروری ہے. آپ کا پلیٹ فارم تھا, جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن مل رہی تھی, یہاں اپارٹمنٹ سے نیچے سڑک کنارے کھڑے ہو کر ہم لوگوں نے ویڈیو کی تھی. آپ نے مجھ سے ایکسٹینشن پہ رائے مانگی تھی, میں نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی صورت ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ میں نے آن ریکارڈ کہا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ میں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی کہا کہ, اور یہ جو جب فیلڈ مارشل صاحب کو بھی 3 سے 5 ہو رہے تھے اور مزید 5 ہو گئے, تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے, اور اس بہت بڑے ادارے کے بارے میں ہمیں یہ سب سے زیادہ اس ادارے کے لوگوں نے بھی اور تجزیہ کاروں نے بھی جو ہم سے سینئر ہیں, کہیں سینئر ہیں, کہیں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ سب سے آرگنائزڈ ادارہ ہے, ٹھیک ہے. اس ادارے کے بارے میں یہ ہمارا یقین ہے کہ ون آفٹر دی ادر اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو پروڈیوس لیڈر ون آفٹر دی ادر. تو وہ کبھی بھی کسی ایک کی جانب سے دیر از گوئنگ ٹو بی نو ویکیوم, یہ ہمارا یقین ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہ جو ایبلٹی ہے
उस एबिलिटी पे बात होती है कि यार ये तो फिर एक और लीडर आ सकता है, ये क्यों होता है। तो इसीलिए जनरल बाजवा वाले इस मामले की मैंने मुखालिफत की थी। तो मेरा ये ख्याल है कि, और ये मेरा शायद यकीन भी है कि मैंने सही को सही और गलत को गलत ऑन रिकॉर्ड कहा है। बिल्कुल। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि वीडियो का एंड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में जो इलेक्शन हुए थे कराची में, सबसे ज्यादा जी एमएनएस की और एमपीएस की सीटें कराची से हासिल की थी, लेकिन फिर फॉर्म 47 के तहत उनकी जो सीटों का हशर हुआ वो आपने देखा। अब ये बातें करने के बावजूद भी फिर आप मुझे रोकते हैं। नहीं, मसला असल में ये है कि लोग समझते हैं कि शायद सुहेल अफरीदी कराची आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पख्तून आबादी के लिए आ रहे हैं। पख्तून आबादी से ठीक है उनकी हमदर्दी होगी, लेकिन वो पूरे कराची की आवाम जो उन्होंने वोट दिया वो उन सब के लिए आ रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि एक सीएम सूबे का उठ के आ रहा है और वो चाहते हैं कि मुल्क भी हड़ताल हो, एहतजाज हो और इमरान खान की रिहाई और उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाए। तो ये किसी सूबे की आवाम या सूबे के लोगों के खिलाफ नहीं है कि कराची आ रहे हैं तो शायद उनको वो किसी के लिए मुश्किल पैदा करना चाहते हैं या कोई अपनी कहीं बढ़ोतरी रखना चाहते हैं। अवाम पहले ही रिस्पॉन्स कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो समझती है कि जो दूसरी जमातें थी उस वक्त उन्होंने डिलीवर नहीं किया था और शायद आज भी वो नाखुश हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम के आने के बाद मजीद लोग मुतहरिक हो सकते हैं। तो इस तरह जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में रहने वाले ये ना सोचें कि शायद वो एक मेहमान या चंद पठान लोगों के साथ जो है वो रैली की शक्ल में कहीं किसी सड़क पे नजर आएंगे, किसी कोने खांचे में जो है वो किसी जो है वो कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि कराची की लोगों ने सबसे ज्यादा इनको वोट दिए थे। लेकिन वही वाली बात के टेक्निकल बुनियादों पर जिस तरह वो नवाज शरीफ को जिता दिया गया इलेक्शन, वो कहते हैं जी उनके साइन मौजूद नहीं थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो मेरिट की बुनियाद पर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हार गई हों और नवाज शरीफ जीत गए हों। तो इस तरह की पिटीशंस यहाँ से हाई कोर्ट में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी तवील अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हाल है। इसी तरह के एतराजात हैं जो नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर यास्मीन खालिद के ऊपर जो है वो एतराजात थे, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर। तो बार सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।